اعتکاف کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سنت مؤکدہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مساجد کے اندر مسلمان بیٹھتے ہیں۔ دوسرا واجب ہے۔ واجب وہ ہے جو انسان خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ رب العزت کے لیے مسجد میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب جس وقت وہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اب یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے کہ جب بھی انسان مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو انسان اپنی عادت بنا لے کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوں قدم رکھوں، دعا پڑھوں، ساتھ ہی دل میں سوچ لوں، نیت کر لوں کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ تو اب جب تک وہ بیٹھا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، کچھ پڑھے نہ پڑھے مسجد میں بیٹھنا ہی اس کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اعتکاف کے لیے حدود مقرر ہیں۔ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے اور مسجد کا جو ایریا ہے وہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے۔ مثلا جو وضو گاہ ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے کیونکہ اس میں انسان تھوکتا بھی ہے، وضو بھی کرتا ہے، وہ تو مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بیت الخلائیں ہیں اب گیٹ سے اندر ہیں لیکن مسجد سے باہر ہیں۔ یہ جو برآمدے ہیں سائڈوں پر آپ درسگاہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ مسجد سے باہر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان برآمدوں میں نکل جاتا ہے، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے لیکن ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے، اب وہاں جانے کے ساتھ ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نفلی اعتکاف کیا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اندر آئے گا دوبارہ نیت کرنی پڑے گی۔ اور سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے جو آخری عشرے میں مسلمان بیٹھتے ہیں یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ کھانا کھا لیا ہے اب کلی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اب کلی کرنے کے لیے جائے گا، ہاتھ دھونے کے لیے جائے گا، پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو مسجد میں رہنا ضروری تھا۔ مسجد سے جانے کے لیے کوئی ضرورت ہو، یہ ضرورت نہیں ہے۔ مثلا تقاضا ہے واش روم میں جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، یہ ضرورت ہے۔ غسل فرض ہو جاتا ہے، جوان بچہ بیٹھ گیا ہے غسل فرض ہو گیا ہے، اب وہ فوراً مسجد سے نکلے گا، اوپر غسل خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر پاک صاف ہو کر دوسرے کپڑے پہن کر آ جائے گا۔ اس حالت میں مسجد میں نہ رہے بلکہ مسجد سے نکل کر غسل کی تیاری کرے۔ یہ تو ہیں تقاضے۔ ان تقاضوں کے لیے تو جانے کی اجازت ہے۔ وضو ٹوٹ گیا ہے، مسجد میں ہی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اس کو وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے جا سکتا ہے، لیکن پہلے سے وضو ہے، چاہتا جی تر و تازہ ہو جاؤں، تازہ وضو کر لوں، اب تازہ وضو کرنے کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ وضو اس کا پہلے سے موجود ہے۔ اب وضو پر وضو کرنا، وضو ہے عبادت کر لی ہے، ایک نماز پڑھ لیا پھر وضو کرے گا، یہ نور علی نور ہے، ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن معتکف حضرات کے لیے مسجد میں رہنا ضروری ہے، پہلے سے وضو موجود ہے، اب وضو کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال ضرورت کے لیے تو جا سکتے ہیں، بلا ضرورت نکلیں گے باہر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ انسان ہنسی مذاق میں نکل جاتا ہے، جان بوجھ کر نکل جاتا ہے، بھولے سے نکل جاتا ہے، سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور نفل عبادت کے لیے یہ یاد رکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو ضائع نہیں کرنا، یعنی جو عمل آپ لوگوں نے شروع کیا ہے اسے آخر تک پہنچاؤ۔ نفل ہیں، انسان پڑھے نہ پڑھے برابر ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر شروع کر لیے تو اب ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ درمیان میں چھوڑ دیتا جی کہتا کون سا ضروری تھے، نفل ہی تھے، لیکن جب اس نے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے اب وہ واجب ہو گئے ہیں، اب ان کو پورا کرنا ضروری تھا۔ درمیان میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب وضو کر کے ان نوافل کو پڑھنا واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ نفلی عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب سنت اعتکاف جس وقت بیٹھ گیا ہے
باہر نکل گیا، ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ قضا کب کرے گا؟ وہی دن باقی ہیں انہی میں قضا کر لے۔ مثلا کوئی آدمی نکل جاتا ہے، یاد نہیں رہا، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ دن کو نکلا ہے تو ایک دن کی قضا کرنی ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے بیٹھے گا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا ایک دن کا۔ اور اگر رات کو نکل گیا ہے، عشاء کے بعد نکل گیا ہے، مغرب کے بعد مسجد سے نکل گیا ہے، تو اب اس کو رات کو اعتکاف بیٹھنا پڑے گا، یعنی رات کا اعتکاف بھی کرے گا، دن کا بھی اعتکاف کرے گا، لیکن ایک دن کا اعتکاف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورے 10 دنوں کا اعتکاف ہے، ایک دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ دن کو نکلے گا تو صرف دن کا اعتکاف ہے، صبح صادق سے پہلے بیٹھے اور سورج غروب ہونے کے بعد اعتکاف اس کا ہو جائے گا۔ اور اگر رات کو ٹوٹا ہے تو پھر پوری رات بیٹھنا، 24 گھنٹے بیٹھنا ضروری ہوگا، تب جا کر اس کا اعتکاف مکمل ہوگا۔ تو اعتکاف کے حوالے سے 2-3 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ آپ کی اس مسجد میں بھی الحمدللہ ہر سال مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ جو آس پاس کے نمازی حضرات ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہاں اعتکاف ہوتا ہے، اور بہت سارے ہمارے مسجد کے نمازی ہی بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر سے بھی محلوں سے بھی آتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجد کے جو آس پاس محلے میں نمازی حضرات ہیں، مسجد کے پکے نمازی ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں۔ تو نمازیوں کا زیادہ حق بنتا ہے۔ جس طرح جماعت ہوتی ہے تو ادھر ادھر کے لوگ آ جائیں، محلے والے نہ آ جائیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ دوسرے محلوں سے تو لوگ آ گئے ہیں، اپنے محلے کے لوگ نہیں آ رہے۔ تو اسی طرح کوئی مسجد کا پروگرام ہو تو اس میں محلے والوں کو زیادہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کامیاب کریں۔ تو یہاں مسنون اعتکاف ہر سال الحمدللہ مسلمان بیٹھتے ہیں۔ اس میں کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جو اعتکاف کرتے ہیں ان کی نماز، ان کے کلمے، ان کا جنازہ، ان کی تلاوت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی تلاوت صحیح کروں، میں اپنے کلمے سنا لوں، نماز سنا لوں، قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، قاری عمیر صاحب ہیں، قاری حفیظ صاحب ہیں، وہ ٹائم دیتے ہیں کہ وہ کہے جی میری آپ نماز سن لیں، کلمہ سن لیں۔ اس میں انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہو یہ نماز صحیح ہے، جو کلمے پڑھ رہا ہو اس میں کوئی زیر زبر کی کسی لفظ کی غلطی نہیں ہے، تو وہ انسان سنا لیتا ہے۔ تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے شرع میں شرم نہیں ہے، شریعت میں شرم نہیں ہے، جو شرم کرتا رہتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان شرمائے نہیں۔ جو قاری صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اصلاح کی ضرورت ہے، نمازی حضرات کی نمازوں میں اصلاح کی ضرورت رہتی ہے۔ تو انسان خود کہے جی آپ میری نماز سنیں، اس میں انسان کی کوئی توہین نہیں ہے۔ غلطی کا معلوم ہو جانا یہ اچھی بات ہے کہ انسان غلطی پڑھتا رہے۔ پھر درس ہوتے ہیں، دن کو حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت فیوضہم درس دیں گے آپ کو، اور ظہر کی بات حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت فیوضہم آپ کو قیمتی درس دیں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ حضرات اعتکاف بیٹھیں گے۔ کوشش کی جائے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ سنتیں پڑھ لیں۔